اسی لیے بہت سارے لوگ اس عمل کو، ہومو سیکسولیٹی کو، ہم جنسی کو لواطت بھی کہتے ہیں، مگر یاد رکھیے علماء نے منع کیا ہے، اس عمل کو لواطت نہیں کہنا چاہیے۔ لواطت کا مطلب لوط علیہ السلام سے کنیکشن ہو رہا ہے، تو لوط علیہ السلام سے اس عمل کا کنیکشن مت کیجیے، اس کو کہیے حضرت لوط کی قوم کا عمل، عمل و قوم لوط کہا جا سکتا ہے، لواطت کہنے سے اہل علم نے منع کیا ہے اس کو۔ یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے کہ یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے گناہ میں یہ لوگ اتنے غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں ایک بڑا پیارا جملہ استعمال کیا اللہ نے، اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں اپنے نبی کی قسم نہیں کھائی، یہاں اللہ نے اپنے نبی کی قسم کھائی، اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا سورہ ہجر میں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، یہ لوگ اپنے نشے، اپنے گناہ کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے۔ انسان کو اگر گناہ کا نشہ ہو جائے، گناہ کی لت پڑ جائے اور انسان اس گناہ کا عادی ہو جائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی۔ اگر انسان سے غلط کام ہو رہا ہے، کم سے کم اتنی گنجائش رہنی چاہیے کہ اللہ جب توفیق دے تو رجوع کر لے، لیکن اگر انسان کو لت ہو جائے، نشہ ہو جائے کسی گناہ کا، تو بہت مشکل ہے کہ وہ پیچھے ہٹے۔ حضرت لوط کی قوم کو اس گناہ کا لت لگ چکی تھی۔ آج بہت سارے سماج میں، بہت سارے معاشروں میں وہی کام جس کی وجہ سے اتنا بھیانک عذاب اللہ کا نازل ہوا، آج بہت سارے معاشروں میں، بہت سارے سماج میں وہ عمل بڑے فخر سے کیا جاتا ہے۔ عدالتیں اس کو جائز قرار دیتی ہیں، عدالتوں سے اس کے جواز کے فیصلے اور ججمنٹ دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا قانون تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ یہ کورونا، یہ برڈ فلو، یہ دنیا بھر کی وبائیں، یہ مصیبتیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فحاشی اور بدکاری جب کھل کر کے ہونے لگے گی تو ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جو باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ اور ایڈز کا جو سب سے پہلا مریض تھا، جا کر کے آپ ریسرچ کر لیں، ایڈز کا سب سے پہلا جو مریض تھا وہ اسی لوط علیہ السلام کی قوم والا جو عمل تھا، اسی عمل کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے ایڈز کے جراثیم پائے گئے تھے۔ سب سے پہلا مریض اسی وجہ سے پایا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس گندگی ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ معزز حاضرین، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی طرف سے مسجد اہل حدیث طیب شاہ میں پچھلے سال ایک مبارک سلسلہ شروع کیا گیا قصص الانبیاء کا، اور جس میں یہ طے پایا کہ تمام انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ان کی زندگی کے تعلق سے، ان کی سیرت کے تعلق سے سلسلے وار خطابات ہوں گے۔ پچھلے سال مارچ میں ابھی آپ نے سنا کہ آخری پروگرام ہوا، اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی لمبے عرصے کے بعد اس سلسلے کی اگلی کڑی
آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج مجھے ذمہ داروں نے دو نبیوں کا ذکر کرنے کا مکلف کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اگر آپ نبیوں کے واقعات کی ترتیب دیکھیں گے تو اکثر مقامات پر حضرت ابراہیم کے واقعے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم کے ایک بھائی تھے ہاران، ان کے بیٹے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنا وطن چھوڑا تو حضرت لوط نے بھی وطن چھوڑا۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ حضرت ابراہیم نے جب توحید کی دعوت دی تو حضرت ابراہیم پر صرف دو لوگ ایمان لائے، ان کے پورے شہر میں، ان کی پوری بستی میں صرف دو لوگ ایمان لائے۔ ایک تو حضرت لوط ان کے بھتیجے ایمان لائے اور دوسرے ان کی بیوی حضرت سارہ ایمان لائی۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم کے اوپر ایمان لانے والوں میں السابقون الاولون میں سے حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام اردن کے مشرق میں ایک جگہ پڑتی تھی جس کا نام سدوم تھا۔ سدوم اور امورا یہ دو بستیاں تھیں اس زمانے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہیں جا کر کے قیام کیا، یا یہ کہیے کہ اللہ نے ان کو وہاں بسنے کا حکم دیا۔ موجودہ وقت میں ڈیڈ سی کے نام سے جو سمندر ملتا ہے، جس کو بحر مردار یا البحر المیت کہا جاتا ہے، اور موجودہ وقت میں وہ اسرائیل کے زیر حکومت آتا ہے، وہ ڈیڈ سی کے پاس آج بھی ایسے کھنڈرات ملے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال قبل حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم پر عذاب نازل ہوا تھا وہ وہی جگہ تھی۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر جو عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر اس بستی کے کچھ حصوں کو باقی رکھا، اور مکہ کے مشرکین جب تجارت کرنے کے لیے شام جاتے تھے تو وہ بستی ان کے راستے میں پڑتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں مکہ والوں سے کہا ہے کہ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، وہ بستی تمہارے راستے میں ہے، جاؤ دیکھو اللہ کا انکار کرنے والے اور رسول کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس بستی میں رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ جو قوم تھی شرک تو کرتی تھی، سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ شرک کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم نے ایک گناہ ایسا کیا، ایک گناہ کا ایسا ارتکاب کیا کہ اس گناہ کی موجب تھی یہ قوم، اس گناہ کا انوینشن کیا، اس گناہ کا آوشکار کیا، اس گناہ کو اس کے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کون سا گناہ تھا؟ قرآن مجید کا 8واں پارہ اٹھائیے، سورہ اعراف کی آیتیں ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو حضرت لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو، ایسا گندا کام کرتے ہو، ما سبقکم بها احد من العالمین، جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ گناہ کرنا خطرناک ہے، لیکن گناہ کی شروعات کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہماری ذات کے ذریعے کوئی گناہ سماج میں شروع ہو جائے، اس گناہ کے موجب ہم بن جائیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسا کام کرتی تھی جو اس کے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ کیا کام تھا وہ؟ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس فطری قانون کی مخالفت کر کے اس قوم نے یہ طریقہ نکالا کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے۔
اللہ تعالیٰ نے بڑے بلیغ لفظوں میں کہا بل انتم قوم مسرفون، تم تجاوز کرنے والے والی قوم ہو۔ دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جائز اور ناجائز بنایا ہے۔ جائز کے اندر ہم رہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر لذت ہمارے لیے حلال کی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جنسی لذت ہے، ہر لذت جائز طریقے سے پوری کر سکتے ہیں۔ اس لمٹ کو کراس کریں، اس حد کو تجاوز کریں، یہی اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتیں بنائی ہیں تمہارے لیے، تمہاری بیویاں بنائی ہیں، اور تم ان کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ تو ایک کام تو یہ کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے، غلام بازی کرتے تھے، ہم جنسی کرتے تھے، مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتا تھا۔ اور دوسرا برا کام کیا کرتے تھے؟ ابھی ہمارے ناظم اجلاس موصوف نے آیتیں تلاوت کی تھی سورہ عنکبوت کی۔ وہ دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ وہ برائی کا چرچا کرتے تھے، کھلے عام کرتے تھے۔ ایک انسان گناہ کرے، غلط کام کرے، اس کو سیکریٹلی کرے، چھپا کر کے کرے، اور ایک آدمی کھلے عام کرے، دونوں میں بہت فرق ہے، اور ہماری شریعت نے فرق کیا ہے۔ اگر کوئی گناہ کر کے گناہ پر فخر کرے، اوپنلی گناہ کرے، تو یہ تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، کل امتی معافا الا المجاہرون، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مگر ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کھلم کھلا گناہ کریں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے وضاحت کی کہ کھلم کھلا گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات میں ایک انسان کوئی غلط کام کرے، کوئی برا کام کرے، وہ کام اس نے کیا، یا تو وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے اس کے کام پر پردہ ڈال رکھا ہے، اللہ نے اس کے اس عیب کو دنیا کے سامنے نمایاں نہیں کیا، لیکن صبح ہوئی، اس نے دوستوں سے شیئر کیا، اس نے ساتھیوں کو بتایا، اس نے پڑوسیوں کو بتایا، اس نے اپنے گناہ کے اوپر جو پردہ اللہ نے ڈالا تھا اس پردے کو چاک کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، حضرت لوط نے کہا، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ نے حضرت لوط نے کہا تم لوگ ایک تو مردوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہو، اس پر سے ڈاکہ ڈالتے ہو، یہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، جو راہگیر گزرتے تھے ان کا سامان لوٹ لیتے تھے، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور جو گندا کام یہ کرتے تھے، یہ گروپ بنا کر کے پوری محفل سجا کر کے کرتے تھے یہ کام۔ حضرت لوط نے سمجھایا، ہر طریقے سے بتانے کی کوشش کی، اس عمل کی قباحت بیان کی، اس کا جائز الٹرنیٹ جو شریعت نے بتایا وہ بھی واضح کر دیا، لیکن قوم کا جواب کیا تھا؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، کہا بھائی یہ بڑے پاک صاف لوگ ہیں، ان کو نکالو بستی سے، یہ ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، یہ لوگ بہت پاک صاف لوگ ہیں، ہمارا کام تمہیں گندا لگتا ہے نا، چلو نکلو یہاں سے، ہماری بستی سے نکلو۔ اور چونکہ حضرت لوط علیہ السلام وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، دیکھیے خاندان اور رشتہ داری بھی بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے۔ ابھی حضرت شعیب کا واقعہ بتاؤں گا تو وہاں یہ بات آئے گی کہ خاندان کا سپورٹ بھی بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں بھوکے پیاسے رہے، آپ کے ساتھ آپ کے مشرک خاندان والے بھی اس بائیکاٹ میں شامل تھے، یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ صرف مسلمان نہیں تو اس بائیکاٹ میں آپ کا پورا خاندان تھا، پورا بنو عبد المطلب کا پورا خاندان 3 سال تک نبی کے ساتھ بائیکاٹ میں رہا۔ یہ ہوتا تھا، خاندان کی ایک اہمیت ہوتی تھی کہ ہمارا خاندان ہے، ہم اپنے خاندان کا ساتھ دیں گے۔ لوط علیہ السلام وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، پوری بستی ان کے لیے اجنبی ہے، تو یہ سپورٹ ان کے پاس نہیں تھا، تو ڈائریکٹ قوم کے لوگوں نے تمہیں نکال دیں گے ہم۔ اور سورہ عنکبوت میں ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا لے آؤ اللہ کا عذاب ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو، ہم نہیں ڈرتے تمہارے اللہ سے، ہم نہیں ڈرتے تمہارے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ اکبر، یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ کے عذاب کو لے آؤ، اللہ کے عذاب سے ہم نہیں ڈرتے، یہ بڑی خطرناک سوچ ہے میرے بھائی۔ اب اللہ نے عذاب بھیجنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا،
لیکن یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. کہاں آئے؟ فلسطین میں. حضرت ابراہیم کے پاس اسحاق کی بشارت دینے کے لیے آئے. جب حضرت ابراہیم کے پاس یہ فرشتے پہنچے تو بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں پہنچے, اور حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ مہمان لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ, نیک لوگ معلوم ہو رہے ہیں. فوراً گھر گئے. فجاء بعجل حنیس, ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھونا, اور بھون کر کے پیش کیا. اب یہ تو فرشتے تھے, فرشتے کھاتے نہیں ہیں, فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے. فرشتوں نے ہاتھ نہیں آگے بڑھایا, کھانا رکھا ہوا ہے, فرشتے اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. فأوجس منهم خیفہ, حضرت ابراہیم ڈر گئے, کیونکہ اگر مہمان گھر میں آئے اور کھانا نہ کھائے اس کا مطلب وہ مہمان نہیں, دشمن ہے. اس زمانے میں دشمن مانا جاتا تھا اس کو. تو فرشتوں نے کہا کہ ڈریے مت, ہم اللہ کے فرشتے ہیں. انا نبشرک بغلام علیم, اور ہم آپ کا دوسرا بیٹا, ایک تو ابراہیم کو اسماعیل مل چکے ہیں ہاجرہ کے بطن سے, دوسرا بیٹا ہم میں دینے کے لیے, اس کی بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں. وہیں پر حضرت سارہ کھڑی تھی, بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور مایوس ہو چکی تھی, یعنی سمجھ چکی تھی کہ اب میں بانجھ ہوں, میرے پیٹ سے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. ہنسنے لگی, کیا مذاق ہے بھائی, مجھے بیٹا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ, اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا ہوگا تو پھر تعجب کیا بات ہے, تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اب تعجب کی کوئی بات نہیں. اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو, اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے, تمہیں بیٹا ہوگا. اب حضرت ابراہیم کا ڈر ختم ہو چکا تھا, اب خوش ہو گئے, بھئی بڑھاپے میں بیٹا ملنے والا ہے. ایک بیٹا تو وہاں ہے ہاجرہ کے پاس مکہ میں, اب یہاں فلسطین میں اسحاق ان کو ملنے والے ہیں. اب ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم ایک دوسرا کام کرنے کے لیے بھی آئے ہیں, ہم حضرت لوط کی قوم پر عذاب بھیجنے کے لیے آئے ہیں. حضرت ابراہیم بڑے نرم دل تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے سورہ ہود کے اندر, فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْءُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط, ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگا. ابراہیم بڑے دلارے نبی تھے اللہ کے, وہ جھگڑا, اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے بھائی؟ ابراہیم ان فرشتوں سے کہہ رہے تھے بھائی اس بستی پر عذاب مت نازل کرو, اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں, سب برے نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, عذاب مت نازل کرو, تھوڑا اور موقع دے دو, تھوڑی اور مہلت دے دو. اس طریقے سے سماجت کرنے لگے, فرشتوں سے کہنے لگے بھائی عذاب مت نازل کرو. تو اللہ نے اس کو جھگڑا کہا, یجادلنا فی قوم لوط, ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگا, بحث کرنے لگا, ہمارے فرشتوں سے بحث کرنے لگا. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, اور اللہ نے کہا کہ ابراہیم کے اندر تین کوالٹی بہت زیادہ تھی, تین چیزیں بہت زیادہ تھی. وہ حلیم تھے. آج ہمارے سماج میں یہ صفت نکل چکی ہے, میرے برداشت کا مادہ نہیں ہمارے اندر. یہ جو سماج میں گالیاں ہیں برداشت کی کمی کی وجہ سے, یہ جو جھگڑے ہیں برداشت کی کمی کی وجہ سے, یہ مسجدوں میں اونچی آوازیں ہیں برداشت کی کمی کی وجہ سے. برداشت کی کمی نہیں, کمی ہے ہمارے اندر. ابراہیم حلیم تھے, قوت برداشت بہت مضبوط تھی. اواہ, اور اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود رات میں اللہ کی بارگاہوں میں رویا کرتے تھے, آہیں بھرا کرتے تھے. اواہ, آہیں بھرنے والے تھے. اور منیب, ہر مشکل وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے. اللہ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی ان تین کوالٹیز کو بیان کیا ہے کہ میرا ابراہیم بڑا نرم دل, بڑا آہیں بھرنے والا اور بڑا منیب تھا, اس لیے وہ لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگا. فرشتوں نے کہا یا ابراہیم عارض عن ھذا, ابراہیم اس مسئلے پر بحث مت کیجیے. انہ قد جاء امر ربک, اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے. انہم آتیہم عذاب غیر مردود, لوط علیہ السلام کی بستی پر اب تو عذاب آ کر کے رہے گا. اب یہ لوگ فلسطین سے فرشتے کہاں پہنچے؟ اردن میں صدوم نام کی بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت لوط کے گھر پہنچے. لوط علیہ السلام نے دیکھا خوبصورت نوجوان ہیں, انہیں ابھی معلوم نہیں یہ فرشتے ہیں, انہیں بس اتنا معلوم ہے کچھ خوبصورت نوجوان میرے گھر میں آئے ہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, گھبرا گئے لوط علیہ السلام, اب کیا ہوگا؟
میری قوم کے یہ فحشکار، یہ بدکار میرے ان مہمانوں کے سامنے نہ جانے کون سا عمل کریں، میرے ان مہمانوں کے ساتھ نہ جانے کون سی حرکت کر دیں. یہ خیال آتے ہی حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، حضرت ابراہیم کا دل، حضرت لوط کا دل خوف سے بھر گیا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ، کہا کہ آج تو بڑی مشکل کا دن آ گیا. ادھر یہ مہمان پہنچے، ادھر قوم کے لوگ دوڑتے دوڑتے حضرت لوط کے گھر پہنچے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، لوط علیہ السلام کی قوم کے بدکار سب ان کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا، پہنچ گئے، سب مجمع لگا لیا، بھیڑ لگا لیا. حضرت لوط نے بڑی منت کے انداز میں کہا، قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری بیویاں ہیں جو میری بیٹیاں ہیں. ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے. یہاں حضرت لوط اپنی سگی بیٹیوں کا نام نہیں لے رہے ہیں، اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگ، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک صاف ہیں، تو اللہ کے واسطے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو. فلا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا پورے جماعت میں کوئی ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ کیا ایک آدمی کے اندر بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ کم سے کم مہمان کو تو جانے دو؟ مگر بڑی خبیث قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی. کہنے لگے ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ کسی کو مہمان نہیں بنانا، کیوں بنایا آپ نے مہمان؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس جائیں، اپنی بیویوں کے پاس جائیں. کہا کہ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو معلوم ہے ہمیں آپ کی بیٹیوں سے، ہمیں اپنی عورتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا، قال لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی تو میں مار کے بھگا دیتا یہاں سے. او آوی الی رکن شدید، اور کاش کہ میرا کوئی بڑا خاندان ہوتا، کوئی مضبوط سہارا ہوتا، تو آج میرے مہمانوں کے سامنے مجھے اتنا رسوا اور ذلیل ہونا نہ پڑتا. اب فرشتوں نے دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کی یہ پوزیشن ہے، تو فرشتوں نے وضاحت کر دی. قالوا یا لوط انا رسل ربک، کہا اے لوط گھبرائیے نہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کوئی کام غلط کام کر سکیں گے، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، ہم عذاب لے کر کے آئے ہیں. لن یصلوا الیک، ان کی مجال نہیں کہ آپ کو ٹچ کر سکیں، آپ کے قریب پہنچ سکیں. فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو اے لوط آپ ایک کام کریں کہ اپنے گھر والوں کو رات کی تاریکی میں لے کر کے یہاں سے نکل جائیں. ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی مڑ کر کے نہ دیکھے، بستی سے نکلے بس ڈائریکٹ نکلتے چلے جائیں، مڑ کر کے نہ دیکھیں. الا امرأتک، اور سب لوگ آپ کی فیملی کا جائے گا، آپ کی بیٹیاں جائیں گی، آپ کے گھر والے سب جائیں گے، آپ کی بیوی نہیں جائے گی. کیوں؟ انہو مصیبہا ما اصابہم، آپ کی بیوی کو بھی وہی عذاب ملے گا جو ان کو ملے گا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، ایمان نہیں لائی تھی. ایک پیغمبر کی بیوی ایمان نہیں لا سکی. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی. لہٰذا اگر کوئی بہت نیک انسان ہے اور اس کا بیٹا بگڑ جائے تو لوگ فٹ سے کہہ دیتے ہیں بھائی زمانے کو سدھار کے کیا کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو نہیں سدھار سکے. بھائی ممکن ہے اس نے اپنی کوشش کی ہو، توفیق دینے والا تو اللہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں بنا سکے. ایک بیٹا ان کا ڈوب گیا، مر گیا، ختم ہو گیا. بیوی ان کی ایمان نہیں لا سکی. لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کا بھی انجام دیکھیے آپ، کہ فرشتوں نے کہا سب جائیں گے، آپ کی بیوی نہیں جائے گی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہے گی، وہ جو عذاب آئے گا اس کے اوپر بھی آئے گا. یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، لوط علیہ السلام کی بیوی مشرک تھی، کافر تھی، بدکار نہیں تھی. اللہ کے کسی پیغمبر کی بیوی بدکار نہیں رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے، کسی نبی کی بیوی بدکار فاحشہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے حضرت عائشہ کے اوپر جب جھوٹا الزام لگا تو اللہ نے جو سورہ نور کی آیتیں نازل کی تو اس میں بات یہ بھی کہی کہ کیسے تم لوگوں نے اپنی زبان سے یہ بات نکالی. تمہیں تو سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تو سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. جب پاک لوگوں کو پاک عورتیں ملتی ہیں تو اللہ کے پیغمبروں کو ناپاک عورتیں نہیں مل سکتی. تو لوط علیہ السلام کی بیوی مشرک تھی، بدکار نہیں تھی. فرشتوں نے کہا عذاب آئے گا اور آپ کی بیوی بھی گرفتار ہوگی.
इन मौइदहुम सुबह, बस सुबह का इंतजार कीजिए, सुबह आएगी और इनके ऊपर अजाब लेकर के आएगी। अब अजाब कैसा आया, यहां एक बात नोट कर लीजिए। अल्लाह ताला अजाब जो देता है उसके अजाब में भी कुछ इबरत होती है। अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसा अमल होता है वैसा आमतौर से अल्लाह ताला उसकी सजा और उसका बदला देता है। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती का अमल क्या था? नेचुरल तरीके को छोड़ करके अननेचुरल तरीके को उन्होंने अपनाया, सही तरीके को छोड़कर गलत तरीका अपनाया, तो अल्लाह ने उनकी बस्ती को उलट दिया। फलम्मा जा अमरुना जअलना आलिहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद। हमारा अजाब आया तो हमने पूरी बस्ती को उलट दिया, ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया, और हमने आसमान से पत्थर बरसाए। आसमान से पत्थर तो नहीं बरसता आमतौर से, आसमान से बारिश बरसती है, लेकिन अल्लाह ने उस दिन नेचुरल तरीके के बजाय अननेचुरल बारिश की, क्योंकि उस कौम का जो अमल था वो नेचर के खिलाफ था, वो फितरत के खिलाफ था। और पत्थर कैसे बरस रहे थे? अल्लाह ने कहा हिजारतम मिन सिज्जील। सिज्जील के माने क्या होते हैं? हाफिज इब्न कसीर कहते हैं सिज्जील फारसी का लफ्ज है, इट्स अ पर्शियन वर्ड। ये संगे गिल से बना है। संगे गिल मिट्टी से बना हुआ पत्थर, पकी हुई मिट्टी से जो कंकरी बनती है, दैट इज कॉल्ड सिज्जील, उसको सिज्जील कहा जाता है। पकी हुई मिट्टी के छोटे छोटे पत्थर बरस रहे हैं, कंकर बरस रहे हैं, और हर कंकर पर मुसव्वमतन इंद रब्बिक, अल्लाह की तरफ से हर कंकर पर नाम लिखा हुआ है, निशान लगा हुआ है, ये किसके ऊपर गिरेगी। पूरी बस्ती पर वो पत्थर बरसे और पूरी बस्ती तबाह हो गई। वमा हिया मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद, अल्लाह ने फरमाया सूरह हूद के अंदर कि ऐ मुशरिकीन मक्का, वो बस्ती बहुत दूर नहीं है तुमसे, तुम्हारे सफर में है, तुम्हारे तिजारत के काफिले गुजरते, जाओ देखो उस बस्ती का अंजाम क्या हुआ। तो मेरे भाइयों, लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती का यह अंजाम हुआ। इसीलिए बहुत सारे लोग इस अमल को, होमोसेक्सुअलिटी को, हम जिनसी को लेवातत भी कहते हैं, मगर याद रखिए उलमा ने मना किया है, इस अमल को लेवातत नहीं कहना चाहिए। लेवातत का मतलब लूत अलैहिस्सलाम से कनेक्शन हो रहा है, तो लूत अलैहिस्सलाम से इस अमल का कनेक्शन मत कीजिए, इसको कहिए हजरत लूत की कौम का अमल, अमलो कौम लूत कहा जा सकता है। लेवातत कहने से अहले इल्म ने मना किया है इसको। यहां एक चीज और नोट कर लीजिए कि ये जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, इसके गुनाह में ये लोग इतने गर्क थे कि अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र में एक बड़ा प्यारा जुमला इस्तेमाल किया। अल्लाह ने, और यहां मैं आपको बता दूं कि पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं अपने नबी की कसम नहीं खाई है, यहां अल्लाह ने अपने नबी की कसम खाई, अपने नबी की जिंदगी की कसम खाई। अल्लाह ने फरमाया सूरह हिज्र में, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ऐ मेरे नबी आपकी जिंदगी की कसम, आपकी उम्र की कसम, ये लोग अपने नशे, अपने गुनाह के नशे में अंधे हो गए थे। इंसान को अगर गुनाह का नशा हो जाए, गुनाह की लत पड़ जाए और इंसान उस गुनाह का आदी हो जाए, यह बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाई। अगर इंसान से गलत काम हो रहा है, कम से कम इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए कि अल्लाह जब तौफीक दे तो रुजू कर ले, लेकिन अगर इंसान को लत हो जाए, नशा हो जाए किसी गुनाह का, तो बहुत मुश्किल है कि वो पीछे हटे। हजरत लूत की कौम को उस गुनाह का लत लग चुकी थी। आज बहुत सारे समाज में, बहुत सारे मुआशरों में वही काम जिसकी वजह से इतना भयानक अजाब अल्लाह का नाजिल हुआ, आज बहुत सारे मुआशरों में, बहुत सारे समाज में वो अमल बड़े फक्र से किया जाता है। अदालतें उसको जायज करार देती हैं, अदालतों से उसके जवाज के फैसले और जजमेंट दिए जाते हैं। जाहिर है कि अल्लाह का कानून तब भी वही, कोरोना, ये बर्ड फ्लू, ये दुनिया भर की वबाएं, ये मुसीबतें, अल्लाह के नबी की हदीस है, फहाशी और बदकारी जब खुल करके होने लगेगी तो ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि जो बाप दादा ने नाम भी नहीं सुना था। और एड्स का जो सबसे पहला, जाकर के आप रिसर्च कर लें, एड्स का सबसे पहला जो मरीज था वो इसी लूत अलैहिस्सलाम की कौम अमल की वजह से उसके अंदर जो है एड्स के जरासीम पाए गए थे। सबसे पहला मरीज इसी वजह से पाया गया था। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को इस गंदगी से पाक करते।